سے محبت کریں، بلکہ بندہ گناہ کرتا ہے تو نیک لوگوں کے دل میں خود نفرت آ جاتی ہے اس بندے کے متعلق. اسے بتانا نہیں پڑنا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کا دل پھیر دیتے ہیں. مومن اچھے صلحاء لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. اگر وہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی حکموں پہ عمل کرتا ہے، اسے مانگنا نہیں پڑے گا. جتنی اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہوں گی، جو انسان اللہ کو پسند ہوں گے، ان کے دلوں میں اپنے اس بندے کی محبت بھی پیدا فرما دے گا. یہ پہلا بہت بڑا انعام ہے انسان پہ کہ اللہ اسے دنیا میں بہت ساری عزت عطا کرتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تقوی کے برکات کچھ آپ جمعے کے خطبے میں بھی سن چکے ہیں. ایک نوجوان کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے اسے باغات بھی دیے، ایسی نیک صالح بیوی دی، پھر اس میں سے اللہ نے بیٹا وہ دیا جسے آج دنیا امام الصلحاء کے نام سے جانتی ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تیسرا فائدہ تقوی کا یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ اس بندے کے گناہوں کو مستقل معاف کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور فضل عظیم اس کا یہ ہے جب وہ مہمان اللہ کا بنے گا، اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو یہ ایک آیت میں 4 تحفے اگر مل رہے ہیں تو یہ تقوی کی وجہ سے ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا. نفل اتنے پڑھو، روزے اتنے رکھو، یہ کرو، جو فرض ہے وہ تو کرنا ہے. تقوی کا اصل لب لباب یہ ہے کہ ہم نے نافرمانیوں سے، گناہوں سے، شرک سے، زنا سے، شراب سے اور جتنے بھی بیہودہ عمل ہیں سب سے بچنا ہے. سب سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. ہر طرح کی نافرمانیوں سے بچنا ہے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں والی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس کے اتنے برکات ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کے سارے صحابہ متقی ہیں. سارے صحابہ کیا ہیں؟ متقی ہیں، کیونکہ نبیوں کا امام انتہا درجے کا متقی ہے. اس کے سارے شاگردوں کو میں اللہ نے متقی بنا دیا. تو یہ تقوی بہت بڑی نعمت ہے. اب آپ حیران ہو جائیں گے، تقوی کے فضائل سنانے لگ گیا ہے. تقوی کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ نے ایک دلیل بیان کی ہے بڑی عجیب سی. 4 مسئلے تو ایک آیت میں اکٹھے انعام کے طور پہ بیان کر دیے. پھر فرمایا فرقانا، یہ جو پہلا نمبر تمہیں کہا تھا نا کہ ہم تمہیں چمکائیں گے، فرقانا کا ایک مطلب یہ بھی ہے اگر آپ کے دشمن آپ پہ حملہ کرنا چاہیں گے، اگر آپ تقوی کو لازم پکڑیں گے تو اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے. ہم دشمنوں کو آپ پہ غالب نہیں ہونے دیں گے. دلیل اگلی آیت. دلیل کون سی ہے؟ اگلی آیت. اگلی آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کو بیان ہو رہا ہے اور میرے نبی رات کا وقت ہے، اپنے گھر میں ہیں اور مخالفین کی طرف سے 100 بندہ تقریباً تلواریں لے کے کھڑا ہے. ان کی میٹنگ ہوئی خاص مقام پہ جس میں مشرکین کے بڑے بڑے سینئر لوگ آئے. آپ کو گرمی تو نہیں لگی؟ کچھ روزہ ہی لگ رہا ہے، ٹینشن محسوس ہو رہے ہیں، جڑا بوجھے لگتے ہیں. کہتے سن کوئی وعدہ کر کے گیا میں پھر نہیں آؤں گا، موڑا آ گیا. میرا دل بڑا سے میں چھوڑوں گا کنڈی ٹھوک پہ تالا ہی مار دے، میں اندر فرض پڑھ لیتا ہوں. کرتا نہیں وہ کہتے نہیں چلو درس دے بڑا موڑا ہے تو وہ چلو میں سجن اگر کہتے تو پھر تو دینا ہی پڑا نا، پھر بہتر نہیں چلو آخر تیاری ڈگتی روکی نہ جائے. کل سنا عید ہے، کل سنا عید ہے عرب میں سننے میں ایسے ہی آ رہا ہے اینی ہو سی نشان اینی ہو سی. اگر کل ہوتے عید پرسوں تھوڑی پھر انشاء اللہ ہو جائے، لیکن خدا کا نام نے کچھ چند وے کے ہو جائے. یہ لوگ آپ استاد آکھیں تو گھر میں پتہ لگے بھائی دیکھ لو درام تھا عید میرے. شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا، بوڑھا بابا بنا ہوا ہے، اس نے کپڑے شپڑے عجیب و غریب پہنے ہوئے ہیں، جبی کو بھی پہن کے ادھر دروازے پہ کھڑا ہو گیا. دستک دی، کچھ آئے لوگ، کیا کا میٹنگ ہو رہی ہے؟ ہاں. نہ ہو
काफरों की नज़रें अगरचे आप हमारे बिस्तर पे लगी हुई हैं, लेकिन आपका ज़र्रा बराबर अल्लाह नुकसान नहीं होने देंगे। और मेरा नबी सूरत यासीन पढ़ते पढ़ते एक मुट्ठी ली मट्टी की और काफरों की तरफ फेंकी, वो आंखें इस तरफ मिलते रह गए और देखते रह गए, किधर गए किधर गए किधर गए। मेरे नबी को अल्लाह ने खैरियत से वहाँ से गुजरवा दिया। सुबह जब पूछा गया क्यों खड़े हो, कहा आज आमना के लाल पे हमला करना है। कहने लगे कि वो तो यहाँ से चले भी गए हैं। अल्लाह कहता है जो मुत्तकी बन जाता है, जो अपने सारे मामलात मेरे सपुर्द कर देता है, उसका ज़ाती नुकसान तो बुझा, मैं तो बाल बराबर भी नुकसान नहीं होने देता। ये तकवा की बरकत है। ज़हरी ये बड़ा मुश्किल है, ज़हरी बड़ा मुश्किल है। आप और मैं सोचते रहेंगे कि यार ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। खुदा की कसम इतनी बरकतें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। जो अपने मामले अल्लाह के सपुर्द कर देता है, अल्लाह कहते हैं फिर मैं उसके लिए काफ़ी बन जाता हूँ। जब अल्लाह काफ़ी बन जाए फिर किसी और तरफ देखना ही नहीं पड़ता, वो बंदे की ज़रूरतें खुद ही गैर से पूरी फरमा देता है। ये थोड़ा सा पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये खिताब फिर मोमिनों के है। इब्तिदा में आपने पढ़ा था कुछ मकामात ऐसे आएंगे पूरे कुरान में जहाँ अल्लाह ने मोमिनों को खिताब किया है, और ये वाहिद कुरान है इसके शागिर्दों को अल्लाह खिताब करता है। तौरात इंजील ज़बूर में नबी को खिताब होता था, उम्मती को अल्लाह खिताब नहीं करते। मेरे नबी के सहाबा की अज़मत पे दलील है कि अल्लाह डायरेक्ट सहाबा को खिताब करता है, और उनके ज़िमन में क़यामत तक जितने मोमिन हैं सबको अल्लाह खिताब कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमानदारों की जमात, इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम तक़वा इख्तियार करो, अगर तुम गुनाहों से बचो, मेरी मान के चलो, यजअल लकुम फुरक़ाना, तो पैदा कर देगा तुम्हारे लिए इम्तियाज, इम्तियाजी हैसियत तुम्हें मिल जाएगी। जिस महफिल में जाओगे तुम्हें मैं अल्लाह कामयाब करूँगा, इज्जत अता करूँगा। आप जागो तो जुमला सुना सकता हूँ। ये मैदान बदर का पीछे सिलसिला पढ़ रहे हैं, ये सूरतुल अनफाल। मैदान बदर को भी फुरकान कहा गया है, मैदान बदर को फुरकान कहा गया है। हक और बातिल में फ़र्क करने वाली जंग, और कुरान को भी फुरकान कहा गया है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल्आलमीन नज़ीरा। कुरान को भी फुरकान कहा गया है, और इस आयत में अल्लाह ने मोमिनों को भी फुरकान कहा है। अब तवज्जो चाहता हूँ, ये क्यों फुरकान? अल्लाह कहते हैं मोमिन वो मोमिन ही नहीं जो मुशरिकों के साथ खल्त मल्त होके रहे। मोमिन की तारीफ ही है कि वो मुशरिकों से बाइकाट करे और मेरी तौहीद से प्यार करे, तभी तो फ़र्क होगा। अगर मिल के रहेगा सबके साथ तो फिर फ़र्क आएगा। फरमाया मोमिन की शान ये है फुरकाना, हम उसके लिए इम्तियाजी हैसियत पैदा कर देते हैं। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और उस तक़वा के बरकत ये कफ़ारा बना देगा अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को। यानी तक़वा इख्तियार करोगे तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वयग़फ़िर लकुम, और तुम्हारी माफ़ी का ऐलान कर देगा, तुम्हें माशर के मैदान में कोई शर्मसारी नहीं होगी। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, मेरा अल्लाह बहुत बड़े फ़ज़ल अज़ीम का मालिक है। यानी मग़फ़रत भी करेगा और माशर में अपनी रहमत से अपना दीदार भी अता करेगा। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना, और याद कीजिए जब तदबीर कर रहे थे काफिर तेरे खिलाफ, दुश्मन तेरे खिलाफ तलवारें लेके खड़े थे मेरा पैगंबर। कोई कह रहा था लियुस्बितूका, इन्हें कैद कर दिया जाए,
او یقتلوکا کوئی کہہ رہا تھا انہیں قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا کوئی کہہ رہا تھا انہیں شہر سے نکال دیا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، مشرکین الگ میٹنگ میں یہ تینوں عنوان سامنے لے کے بیٹھے تھے، ان کو کیا خبر کہ جو خفیہ میٹنگ ہم کر رہے ہیں اللہ نے قرآن بنا کے اپنے نبی کو مطلع فرما دیا کہ یہ وہ پلاننگ رکھتے ہیں۔ اب ہم جیسے آقا کی امتی پریشان ہو گئے کہ کیا بنا تھا ہمارے نبی کے ساتھ، انہوں نے قتل کیا یا انہوں نے قید کیا یا انہوں نے نکالا؟ اللہ کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم جناب کو قتل کر دیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تدبیر کر رہا تھا کہ میں اپنے محبوب کو بچا لوں گا۔ پھر کس کی تدبیر غالب آئی؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ ہی کی تدبیر سب پہ غالب آ گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھتے جائیں اور مٹی اٹھا کے دشمنوں کی طرف پھینک دیں۔ عجب اتفاق ہے، نبیوں کا امام جب پڑھنے لگا ہے تو سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات بینات ہیں۔ عجیب منظر ہوگا جب میرا نبی پڑھتا جا رہا ہوگا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرا محبوب، آپ میرا سچا رسول ہے، آپ اعلیٰ درجے کے کامل اور مکمل ہیں، آپ صراط مستقیم کے ہیرو ہیں، لہذا آپ قرآن پڑھتے جائیں۔ جس کے ساتھ تقوی اور قرآن ہو میں اللہ اس کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ آپ کے دشمن دیکھتے رہ جائیں گے، ہم آپ کا بال برابر بھی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ حیران عجیب اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے ہیں تو سیدھا آئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر۔ کن کے گھر آ گئے؟ ابو بکر صدیق کے گھر۔ وہاں سے لیا اور کہا چلو ہم چلنا چاہتے ہیں، عذاب قبر ثواب قبر کے متعلق بھی کچھ فرما دیں۔ عذاب قبر ثواب قبر کے خیال ہے، سبق پڑھیں گے وہ سننا چاہتے ہیں۔ عذاب قبر ہے کیا فرمائیں؟ سبق رہ جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ اچھا چلو تھوڑا سا چلو ذمن میں شامل کر دیتے ہیں۔ عذاب قبر اور ثواب قبر اللہ ہم سب کو بچائے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم سب کو بچائے۔ کھلے جلنا منکر نکیر دے سوکھے نے، اے پولیس نہیں پیسے پوچھے دے کہ وہ تو مڈ کے لیا بھی تلو بٹھا جا تو حال منڈی باقی بڑا کوٹے دا گلوتا ہے۔ اس کے تو ٹھوکڑا ہے تو 70 کا زمین دے تلے 70 کا لمبا زنجیر ہونا، ایک منو دیونا سموہ دے رکاڑ لیونا جکڑ کے وہ سٹنا ہے بچھوں دے حوالے دے سپاں دے حوالے، بس اللہ ہی بچائے۔ وہ تو شاید بچنی کائی نہیں، جس نے کھلا پولا ہونا ہے وہ دا حال ویکھنے والا کوئی نہیں ہونا۔ بس یہ دعا فرماؤ جو اللہ تعالیٰ سانو سارے کو بچا لے۔ شرعی مسئلہ جہاں تک ہے جس طرح بھائیوں کو حکم ہے، چلو میں تھوڑا سا طرفی سی بات کر دیتا ہوں پھر سبق کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ عذاب قبر بھی برحق ہے اور ثواب قبر بھی برحق ہے، اس کا مطلقاً انکار کفر ہے۔ عذاب قبر بھی برحق ہے اور ثواب قبر بھی برحق ہے، اس کا مطلقاً انکار کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ کلمہ پڑے گا، اگر شادی شدہ ہے تو دوبارہ تجدید نکاح کرنی پڑے گی۔ اب مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ آسان سا ہے، مولویاں کھچڑی پکائی پانی مدانی ماری ودے ادو دی حالے تک شہ نکلی ہو چکا نہیں۔ اب اگر آپ توجہ ہوگی تو میں سنا سکتا ہوں۔ جو ہوتا ہے سبق وہ روٹین میں چلتا ہے تو جڑے ہوتے ہیں ان دے مسائل وہ بھی سارے نوں جاگنا پاؤندا ہے، پھر ذہن حاضر ہوگا تو بات چلے گی ورنہ نہیں۔ اب اس میں آسان امانت دیانت سے اگر مسئلے کو حل کیا جائے تو دو حرفی سی بات ہے، کوئی لڑائی بھڑائی نہیں ہے، کوئی اس میں جھگڑا کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو سمجھ لیا جائے، جہاں تک میت اور اس کے لواحقین ورثاء رشتہ داروں کا حق ہے وہ شرعی حکم یہی ہے
ہم اس کو غسل بھی دیں گے، اس کو کفن بھی پہنائیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کی یہ زمین والی قبر بھی بنائیں گے۔ جہاں تک میت اور اس کے ورثاء کا تعلق ہے وہ اسی جسم کے ساتھ ہے، اس کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی پہنانا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اور یہ قبر بھی بنانی ہے، اندر دفن بھی کرنا ہے، اوپر بیٹھنا بھی نہیں ہے قبر پہ پھر، اور سجدہ بھی حرام ہے، اس پہ سجدہ بھی نہیں کرنا۔ جہاں تک میت اور اللہ کا حکم ہے، جہاں تک میت اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ اور انسان کی روح کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کس سے بات کرتے ہیں؟ بولو، اللہ کس سے بات کرتے ہیں؟ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اللہ نے سب سے ایک وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلا۔ اس ٹائم آپ کے جسم بنے ہوئے تھے، یہ پتہ تھا یہ حاجی اسماعیل صاحب ہیں، یہ حاجی جمیل صاحب ہیں، یہ حاجی علیف صاحب ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، روحوں سے باتیں ہو رہی تھی۔ آج کوئی کہے نہیں جی وہ بات ہی نہیں ہوئی تھی جی، وہاں کوئی وعدہ ہی نہیں ہوا تھا، تو اس کا الزامی جواب یہ ہے، جب تو پیدا ہوا تھا تیرے کان میں اذان ہوئی تھی کہ نہیں؟ اذان ہوئی تھی، تجھے پتہ ہے؟ کہتا ہے نہیں، مجھے میرے والدین نے بتایا ہے۔ تو تجھے تیرے والدین نے بتایا ہے کہ کان میں اذان ہوئی ہے، مجھے قرآن نے بتایا ہے کہ وعدہ ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تجھے اپنے والدین پہ یقین ہے، تو مجھے تو رب کے قرآن پہ یقین ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے۔ اب یہ اسی وعدے کا اثرات ہوتے ہیں کہ بندہ جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، آپ اگر اسے کہیں گے تو کافر ہے، کہتا لا حول ولا قوت، سر میں گناہگار ہوں، کافر تو نہیں ہوں۔ یہ اسی وعدے کے اثرات ہیں، یہ اسی اذان اور کلمے کے برکات ہیں جو بندے کے اندر ایمانی حرارت رہتی ہے کہ وہ کافروں کے زمرے میں جانا پسند نہیں کرتا۔ اب آسان بات یہ ہے، جہاں تک اللہ اور بندے کا تعلق ہے سوال و جواب کا، تو وہ سوال و جواب عذاب و ثواب روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں اس کے لواحقین اور میت کا تعلق ہے وہ جسم کے ساتھ ہے، اس کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی پہنانا ہے، قبر بھی بنانی ہے، تجہیز و تکفین بھی کرنی ہے۔ اب کچھ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ جو زمینی قبر ہے نا، جس کو ہم کھودتے ہیں بناتے ہیں، اسی کے اندر عذاب ثواب ہوتا ہے، روح لوٹ کے آ جاتی ہے اور تا حد نکاح جنت بن جاتی ہے، اسی کے اندر بچھو چھوڑے جاتے ہیں، سانپ چھوڑے جاتے ہیں، اسی میں عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو لہذا تم بھی مانو تاکہ یہ اختلاف نہ رہے۔ ہمارا سوال یہ ہے میرا بھائی، جس بندے کی یہ قبر نہیں بنتی تو کیا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ ہندوؤں کی بنتی ہیں قبریں، وہ سارے کیا کر دیتے ہیں؟ جلا کے راکھ کدھر کر دیتے ہیں؟ پانی کے حوالے۔ اور جو بندہ فوت ہو جاتا ہے دریا میں ڈوب کر، اس سے مچھلیاں کھا جاتی ہیں اور مچھلیوں کو مولوی کھا جاتے ہیں، تو عذاب کدھر ہو رہا ہے؟ پھر کہاں ہو رہا ہے؟ مولویوں کے پیٹ میں عذاب ہو رہا ہے۔ جب قبر تو بنائی نہیں گئی، بندہ ہو گیا فوت ڈوب کے، اور ڈوب گیا تو اس کو مچھلیاں کھا گئی، مچھلیوں کو مولانا صاحب کھا گئے، تو اب عذاب تو مولانا صاحب کے پیٹ میں ہو رہا ہے، قبر تو اس کی بنی نہیں ہے۔ تو یہ سب خلاف شریعت باتیں ہیں کہ بھائی یہ قبر بنے تب عذاب ہوگا، یہ قبر بنے تب ثواب ہوگا۔ قرآن یہ بتاتا ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی روح کو اس کے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اچھا ہے تو علیین جنت کے باغوں کے اندر، برا ہے تو سجین جہنم کے گڑھوں کے اندر۔ اگر آپ کا یقین مطمئن یعنی دل نہ ہو رہا ہو تو تھوڑا سا قرآن کی سیر کر لیتے ہیں۔ ساڈے کول تے ہوش ہے کوئی اللہ دا قرآن ہے سب تو پہلے، اس تو وڈی شے سانوں نظر ہی کر نہیں آئی، پچھوں پھر سرکار دا فرمان ہے جو مطابق ہے، آپ ہی نے اپنی پسند ہے، باقی کس سے کہانیاں کو سنائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا دیکھتے ہیں جی تھوڑی سی بات، یہ صفحہ نمبر 518 نکالیں ذرا۔ سورت روح ہے جی، آیت کریمہ کا نمبر 25 ہے۔ اللہ جاگ رہے ہو؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل گیا جی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کا ذکر ہے۔ آپ سب کی علم میں ہے کہ وہ کہاں ڈوب کے مرے تھے؟ کہاں؟ پانی کے اندر۔ آیت کا معنی سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اگر آپ کی توجہ ہو تو میں معنی کرنے لگوں آیت نمبر 23 سے، تاکہ تھوڑا سا آپ کو مفہوم بھی سمجھ آئے کہ ان کو ڈبایا کیوں گیا تھا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، وہ نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لوگ بولے ہرگز نہ چھوڑنا تم اپنے معبودوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آ جانا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ کون کون سے معبود؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، نہ چھوڑنا حضرت ود کو، وَلَا سُوَاعًا، اور نہ چھوڑنا حضرت سوا کو، وَلَا يَغُوثَ، اور نہ چھوڑنا حضرت یغوث کو، وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ چھوڑنا حضرت یعوق اور نصر کو۔ یہ 5 اللہ کے ولی تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ مشرکین کہنے لگے ان 5 ولیوں کے درباروں میں زار کو نہ چھوڑنا، حضرت نوح کی باتوں میں نہ آ جانا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بلا شبہ گمراہ کیا انہوں نے بہت ساروں کو شرکی عقیدے اور عمل کی وجہ سے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، نہ بڑھا تو ظالموں کو مگر گمراہی میں۔ مِمَّا خَطِیَّاتِهِمْ، اب آئیں ذرا سنیں، جب وہ شرک پہ ڈٹ گئے، پیغمبر کے مخالف بن گئے، مِمَّا خَطِیَّاتِهِمْ، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا، وہ ڈبو دیے گئے گناہوں کی وجہ سے، یعنی شرک کی وجہ سے اور مخالفت رسول کی وجہ سے ان کو میں اللہ نے ڈبو دیا۔ زمین میں سے پانی نکلا، توجہ چاہتا ہوں، سیلاب کر لایا، پوری نافرمان قوم ڈبو دی گئی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اغرقوا فادخلوا نارا، وہ ڈبوئے گئے پھر فوراً ڈالے گئے نارا، کہاں پہ؟ جہنم کی آگ کے اندر۔ یہ حرف فا جو آتا ہے بلا تاکید مہلت کے لیے آتا ہے۔ نہ ان کی قبریں بنی، نہ ان کو کسی نے دفن کیا، نہ انہوں نے انہوں نے کوئی جناب کفن وغیرہ پہنایا۔ اللہ کہتے ہیں ادھر وہ غرق ہوئے، ادھر فوراً ہم نے اس کی روحوں کو سجین جہنم کے گڑھوں میں داخل کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں تو یہ قبر نہ بنائی گئی، اور قرآن کہتا ہے کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ تو سمجھ ہی آئی عذاب ثواب پر حق ہے، لیکن جو عذاب ثواب کا تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ جہاں روح ٹھہرتی ہے وہاں عذاب بھی ہوتا ہے، اور جو اچھے بندوں کی روح ہوتی ہے وہ اللہ جنت کے باغوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ یہ قبر بنے، بناؤ یا نہ بناؤ۔ بعضوں کا ڈیڈ باڈیاں 10 دن تک پڑی رہتی ہیں، 1 ماہ تک پڑی رہتی ہیں، تو کیا عذاب ثواب نہیں؟ وہ دفن کریں گے تو اللہ مجبور ہے؟ اللہ مجبور نہیں ہے، جہاں روح نکلے گی فوراً حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ اللہ کیا چلے جی، ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید دوجہ نہ باقی ہوتا ہے، باقی ہے کوڑ باقی شاید یہ کل میں نے ڈیمو لڑیا، وہ سبق نہیں سی چھٹی ہے، میں تو بیٹھا گپ شپ یکدم دھڑم آ کے لڑیا۔ میں کہا شاید جاوی میں یاد آیا کہ قرآن پڑھتا سی ڈیمو تو نہ لڑ دے، کوئی ریسٹ ایک دیر ہویا ہے تو فوری تک وہ سوالہ کر دیتا ہے، شاید اپنے برکات ہے دوبارہ، شاید خالص میاں علی دلہ کی کڑانچ پڑھتا ہے شاید اللہ۔ چلیں جی تھوڑا سا ایک اور منظر دیکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ تھوڑا سا نکالیں، پہلے نکالیں سورۃ یونس صفحہ نمبر 198 آیت کریمہ کا نمبر 90۔ گیارہواں پارہ ہے سورۃ یونس، آیت کریمہ کا نمبر 90 صفحہ 198۔ اللہ اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آج لگتا ہے یہ میں سارے آج گناہ بخشی جا سکتے، آج محسوس ہو رہا ہے انشاءاللہ، روزے سے محسوس ہو رہا ہے۔
روکندے جو سے بیرن کھلار ہو رہی یہ جلدی رات ساری گڑیاں پاکستانیت جلدی رات اللہ معاف فرمائے یار اللہ ان کی مغفرت فرمائے جو بیچارے حادثے کا شکار ہوئے ہیں 107 بندہ آبادی کے اوپر گرا ہے اللہ بچائے حادثاتی موت سے اللہ بچائے موت تو برحق ہے اس لیے کہتے ہیں انسان کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے اور کچھ آئی ڈی کارڈ بندے کے پاس ہو سفر میں کیا پتہ لگتا ہے اللہ نہ کرے جب حادثے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتی کہ یہ کون ہے ایک علماء نے وظیفہ لکھا ہے میں نے اس کے بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو کئی بار دیکھا ہے اللہ نے ہمیشہ بچایا یہ اس کی بڑی مہربانی ہے یہ بات اس لیے کرنے کے قابل نہیں ہوتی اچانک بات آ رہی ہے تو ابتدا سے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باوضو رہا کریں تو یہ عادت سی ہے جب بھی سفر تھوڑا سا بھی کہیں سفر کرنا ہو وضو ہے پھر بھی تازہ کر لیتا ہوں عادت سے بنی ہوئی آسانی رہی تو مسواک میں اپنے پاس سفر میں لازمی رکھتا ہوں قدرت خدا کی 2-3 بار ایسا ہوا اس طرح سے ہوا بالکل کوئی بچنے کی چانس اب بھی جب گزرتے ہیں سفر کے دوران تو کہتے ہیں کیسے ہم بچ گئے بس اللہ نے بچایا کیسے بچے اللہ نے بچایا بالکل تو ایک بار بالکل گاڑی سکرین پہ آ رہی تھی گاڑی کی طبیعت خراب تھی جا رہے تھے ان کی دوائی کے لیے تو ان کو شگرد آ گیا ان کے ساتھ بٹھایا اپنے گاڑی پہ بیٹھا بارش کی ہلکی تھی پوری گاڑی دھڑم نیچے گری میں اچانک سامنے کھڑا ہوں رش تھا کچھ خواتین بھی تھی ادھر تو سیٹ دے دی ان کو ایک ساتھ ہی کھڑا ہو گیا کہتے حضرت میں بڑے دنوں سے انتظار میں تھا ایک مسئلہ پوچھنا تھا میں نے کہا چلو تھوڑا سا ٹائم ہے 5 منٹ کا سفر ہے آپ کو پوچھنا تو دعائے قنوت کے بارے میں پوچھنے لگا کہ اگر بندہ بھول جائے تو کیا کرے میں نے کہا سیدہ صاحب اب یہ طرح میری زبان پہ تھا سیدہ صاحب کر لو تو وہ آپ کی فطر پورے ہو جائیں گے پوری گاڑی دھڑم روڈ سے نیچے ہماری مسجد کے اتنا تقریباً آدھا نیچے خطان سی تھی دھڑم نیچے وہ جو ساتھ مسئلہ پوچھ رہا تھا اس کا بھی ہاتھ کٹ گیا جتنی عوام تھی نا میں نے دیکھا اصلیت بندے خون بہ رہا تھا میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں مجھے ایک جریڑ تک ملی تھی میں باہر نکل آیا اور میں نے پھر فوراً جو پانی شانی ادھر ادھر جو تھا ان کو جو ان کی ہو سکتا تھا اس میں بہرحال یہ چند چیزیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یہ ہوتا اللہ کریم کی طرف سے بندے کا نہیں وہ ہر وقت سفروں میں ہوتے ہیں کبھی کہیں لیکن باوضو رہنے کا اپنے برکات ہے ایک دوسرا عمل یہ اسلام کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں صدقہ کیا کرو آپ کا ایسا عمل ہونا چاہیے جو فقط آپ کو اور اللہ کو پتا ہو اس میں آپ کا کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی گھر والی کو بھی بتائیں کچھ عمل ایسے کیا کرو اس کا بچوں کو بھی نہ پتا ہو آپ کی گھر والی کو بھی نہ پتا ہو آپ کے والدین کو قریبی ساتھیوں کو بھی نہ پتا ہو بس ایک ہی ساتھی کو پتا ہو جس کے لیے کر رہے ہیں تو یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ آپ کو محتاجی والی زندگی نہیں دے گی آپ پہ وہ دن نہیں آئے گا آپ ایسے بیٹھے ہوں گے یار آپ کوئی مجھے دے تو میری گاڑی آگے چلے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوگا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اول حادثہ ہوگا نہیں اگر اللہ نہ کرے کہ ہو بھی جائے گا تو آپ کو اللہ مفلوج نہیں کریں گے کہ آپ معذور ہو کے پڑے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ بطور آزمائش کسی سے ہو جائے تو اس کی اپنی طرف سے ہے ورنہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا یہ جو صدقہ خیرات اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ مشکل ہوتا ہے ہر انسان کی طبعی خواہش ہوتی ہے اس کے بچے ہیں اس کی ضروریات ہیں معاملات ہیں بڑا مشکل ہے یہ عمل 2 رکعتیں نہیں 100 رکعتیں پڑھنا آسان ہے اور 100 روپیہ نکال کے کسی کو دینا یہ مشکل ہے لیکن اللہ جس پہ راضی ہو جاتا ہے اس کی محبت پیسے کی جیب تک رہتی ہے اس کے دل میں اس کا غلبہ نہیں آنے دیتا دل میں اللہ اپنی محبت ڈال دیتے ہیں اور وہ بندہ اس کے پاس پیسہ آتا ہے لیکن وہ عاشق ہو جاتا ہے پیسہ اس پہ آتا ہے لیکن وہ اس سے نفرت کرتا ہے اس حوالے سے کہتا ہے یہ آگے چلے جائے کسی اور کا کام ہو جائے کسی اور کا لیکن اللہ اس کے کام غیب سے کرواتا رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ صدقہ خیرات کرے اور اس کے کام روکے رہیں یا بھوکا پڑا ہو تو انسان کو چاہیے تھوڑے یہ عمل کرتا رہے کچھ خفیہ صدقہ غریب بیوہ عورت یتیم بچے کوئی ایسا بوڑھا آپ دیکھتے ہیں اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تو یہ ایک مجھے اس بات سے بڑی الرجی ہے جو پڑھے لکھے جاہل بن جاتے ہیں یہ جی زکوٰۃ ہے تم لے لیتے ہو جی یہ جی فطران ہے تو شرم کرنی چاہیے یار تم اس کو ذلیل کر کے دینا چاہتے ہو
تم جس کے لیے دے رہے ہو تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے، تم اسے کیسے دو، ایسے بھی نہ دو۔ یہ میرے ذاتی عمل میں آپ کو اصلاح کے لیے کرنا چاہوں، ایسے بھی نہ دو، کیوں؟ ہم تو اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، ہم اسے نہیں دے رہے، ہم اپنا ہاتھ نیچے رکھیں گے، اس کو کہیں گے یہ آپ کا جسے قبول فرمائے، بس کیوں؟ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے اس کو دینے سے، اللہ اس کا اچھا بدلہ ہمیں یہاں بھی دیں گے اور کل معاشر میں دیں گے۔ وہ بندے ان کی عزت عارضی ہوتی ہے جو چار آنے دے کے کسی کو ذلیل کرتے ہیں یا کسی کی عزت نفس پہ بحث کرتے ہیں، عارضی عزت ہے، ان کو اللہ اتنا ذلیل کرتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میرا دوست، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامل عزت عطا فرمائے تو اپنے غریب ساتھیوں کا خفیہ اختیار عطا کرو، ان کا بھی حق ہے آپ کے پیسے کے اندر، یہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ لینے والوں میں سے نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے اس کے راستے میں خرچ کیا کرو، اس میں اتنی برکتیں ہیں، آپ کی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوں۔ دوبارہ جو وہاں ساتھی فوت ہوئے ہیں اسلام پہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، وہ بڑا نقصان ہوا ہے جی، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تھوڑا سا دو حوالے سماعت کرو یار، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سورۃ یونس ہے جی، پارہ نمبر 11، آیت کریمہ کا نمبر 90 ہے جی۔ اللہ اللہ فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے بڑی سرکشی اور زیادتی کے ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون کی فوج، آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت کلیم نے لاٹھی ماری، اللہ نے 12 خوشک راستے بنا دیے، وہی راستوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چلے گئے ہیں۔ فرعون آیا ہے، اس کا گھوڑے کے آگے جبرائیل امین نے گھوڑا لگایا، جو ہی پلوں پہ آیا تو وہ غائب ہو گئے۔ اب یہ آگے جب جا رہی ہیں کیا ہوا ہے، حتی اذا ادرک الغرق، یہاں تک کہ جب پہنچے ڈوبنے کے قریب یعنی غرق ہونے لگے، پلیں ٹوٹ گئیں اور لگے وہ ڈوبنے، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی، تو وہ بولا جی میں ایمان لایا ہوں اس اللہ پر کہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے علاوہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا حاجت روا اس کے علاوہ، میں فرعون بھی اسی بھی ایمان لے کے آیا ہوں۔ کون سا وہ اللہ؟ کہنے لگا بنو اسرائیل، جس پہ ایمان لائے تھے بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ فرعون نے کلمہ تو پڑھا، توبہ تو کی، لیکن موت کے آثار آنے کے بعد اللہ نے آگے کیا جواب دیا؟ آل-آنا، کیا کہا؟ آل-آنا، اب کہتے ہیں ساڑھی زبان چادن، آل-آنا تکڑا تھی نا، ایک سٹ پئیے تے ہونا دے میں کلمہ پڑھ دوں، آل-آنا اب کہتا ہے کہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، حالانکہ نافرمانی کرتا رہا تو اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا تو فسادیوں میں سے۔ اگلی آیت فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج بچائیں گے ہم تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بنے تو عبرت آنے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ اب فرعونی ڈوب گئے، فرعون کا جو جسم ہے آج بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑا ہے، نہ ان کی قبریں بنائی گئی، تو جو دوست کہتے ہیں کہ یہ قبریں ہوں گی تو عذاب ثواب ہوگا، تو قرآن تو کہتا ہے کہ فرعونیوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو وہ کہاں ہو رہا ہے؟ ماننا پڑے گا جہاں ان کی روحیں ٹھہری ہیں وہاں عذاب ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب ایک اور منظر دیکھیں، یہ سورۃ المؤمن 24واں پارہ ہے، صفحہ نمبر 426 اور آیت کریمہ کا نمبر 46۔ عذاب قبر ثواب قبر پر حق، لیکن جہاں روح ٹھہرتی ہے وہاں حساب کتاب ہوتا ہے۔
اور جو بندے اور میت کا معاملہ ہے وہ یہی قبر بھی ہوگی، یہاں پہ اسے غسل بھی دلوائیں گے، کفن بھی پہنائیں گے، جنازہ بھی پڑھائیں گے۔ چلے جناب مل گئے جی۔ سورۃ المؤمن 24واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 46 ہے۔ یہ وہی فرعونیوں کی بات ہے جی، تھک تو نہیں گئے؟ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہیں کہ پیش کیے جاتے ہیں ان کے سامنے صبح و شام۔ وہ جو فرعونی ہیں وہ صبح و شام آگ پہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم ہوگا داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ تو قرآن کہتا ہے انہیں صبح شام عذاب ہو رہا ہے، جبکہ اس کا جسم تو مصر کے عجیب گھر میں پڑا ہے۔ پھر یہ ماننا پڑے گا اس زمین والی قبر کے نیچے عذاب نہیں، جہاں روح ٹھہر رہی ہے وہاں عذاب ہو رہا ہے۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ سورۃ عبسہ نکالیں، 30واں پارہ ہے۔ کون ختم نہیں ہوا ہے، این تک کروں اور بتوں بولنگا نکالا ختم کرتا بولا میرا دل ہے لم ترہ پڑھوں تو سکتے بھی نکال دیتا۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں اللہ اللہ الحمدللہ۔ آیت کریمہ کا نمبر 21 ہے۔ آخری پارہ ہے جی، آخری پارہ ہے، سورۃ عبسہ ہے۔ مل گیا جی؟ 532۔ اللہ اکبر۔ یہ 17 نمبر آیت سے معنی کرنے لگا۔ فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک و انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، توجہ چاہتا ہوں، من ای شیء خلقہ، وہ کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے اسے۔ دیکھو اللہ کی کاریگری دیکھو، یہ چند وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے خود کام کی ہیں۔ فرماتا ہے کس چیز سے پیدا کیا میں نے انسان کو، من نطفت، پانی کی بوند سے، خلقہ فقدرہ، پھر میں نے اسے پیدا کیا، یعنی پانی کا بوند پیچھے پڑا ہے 18ویں پارے میں، پانی کا جو قطرہ ہے، پھر اس کو لوتھڑا بنایا، پھر خون بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، گوشت چڑھایا، اشارہ اس طرف ہے۔ خلقہ، پھر میں نے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، فقدرہ، اس کا اندازہ بھی میں نے مقرر کیا ہے۔ یا دوسرا معنی، خلقہ، میں نے اسے پیدا کیا ہے، فقدرہ، اس کی تقدیروں لکھنے والا کون ہے، اس کو کتنا ملنا ہے، کیا ملنا ہے، یہ ہاتھوں کی لکیریں بنانے والا کون اور تقدیریں لکھنے والا کون ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، پانی کی بوند سے بنایا، پھر اس کی مقدر کو لکھا، السبیل یسرا، پھر زندگی کی راہ آسان کر دی اس کے لیے۔ بڑا دقیق شرح ہے، ثم السبیل یسرا۔ اے شرک کرنے والے، آج تو کہتا ہے میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ ثم السبیل یسرا، کبھی سوچا ہے تو نے کہ جس راستے سے میں نے تیری ماں کے پیٹ سے تجھے نکالا ہے، اگر میں راستہ آسان نہ کرتا، نہ تو زندہ رہتا، نہ تیری امی زندہ رہتی، تو بنانے والا کون؟ بولو سارے کون؟ تقدیریں بنانے والا کون؟ تصویریں بنانے والا کون؟ ماں کے پیٹ سے نکالنے والا کون؟ اللہ کہتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، پھر موت بھی میں نے تجھے دی، فاقبرہ، پھر قبر بھی میں نے تجھے دی، پھر ٹھکانہ بھی میں نے دیا۔ یعنی ادھر موت دی، فوراً فعل آئے بلا تاکید مولد، ادھر موت آئی فاقبرہ، جہاں تجھے پہنچانا تھا میرے فرشتوں نے تیری روح کو وہاں پہنچا دیا۔ اتنی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا خیر، عذاب قبر کے مسئلے میں اتنی بحث کیوں ہے؟ کہ بحث میرا بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب لیٹر باکس خالی ہو جاتے ہیں تو آخر بھرنا تو ہوتا ہے ان کو، بھوک بڑی بڑی ہے۔ یہ جب پیٹ، اصل یہ پیٹ کا پروگرام ہے، اندر والے شعبے دے بندے نہیں دس دے ہوتے کیونکہ بد نقصان تھی عملے والے بھی لڑ دے، ساریاں دس دے دو۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر ہم یہ نہ کہیں، اگر ہمارے دوست یہ نہ کہیں کہ روحیں لوٹ کے آتی ہیں
मुडेरों पे बैठती हैं, वो देखती हैं हलवा पका है, सेवियाँ पकी हैं, तो अब वो बेचारे तो खुद तो नहीं कहेंगे आओ जी रूह आई है बाबा जी की प्लेट ले लो, अब वो प्लेट उठा के आएंगे मौलाना साहब के पास। वो उस्ताद जी वो जब सवार को और जब रात को मुडेरों पे रूहें आती हैं, वो देखती हैं हमने सेवियाँ पकाई थी, अब उनको कुछ ऐसे फ़ायदा कहाँ होगा, तो खुद खा गए। तो उस्ताद जी फिर कहा मेरे पास लाते, मैं उस पर वजीफे पढ़ता, फिर मैं खाता, और अब यूँ समझे मेरे अब्बा जी खा रहे हैं। अंदाजा लाओ जड़ा हर शायद मुड़ वड़ के रख देता। अब मैं खाऊंगा ना जब वज़ैफ ऊपर पढ़ के दम शम खत्म शतम पढ़ के, अब आप मुतमैन रहें कि हमारे मुर्दे को खुराक मिल रही है। ये कौन सी रूहानी खुराक है? यहाँ इसी लोड कराते हैं भाईजान से नंबर 19-20 हो जाए, किसी और का चला जाता फिर हटावना पड़ता है। ये तो नहीं है कि किसी लोड किसी और की तरफ करवाया और मौलाना साहब के मोबाइल पे आ गए जी पैसे। हाँ, अगर थोड़ा सा नंबर 19-20 हो जाएगा तो लोड ही और चला जाएगा। अल्लाह कहते ने वो चाहता है जो मरण तो बाद भी तेन फायदा होता रहे, गलत नंबर से गल ना कर, अपने पुत्रां ते बच्चियां नूं कुरान दे खादिम बना के छोड़ के आ, नंबर से दे रख, एक ओल्ड वर्ल्ड मिला के रख, पिछू एक कुरान पढ़सन, नमाजा पढ़सन, सीधा तार तेरी रूह नाल मैं मिलाई रखसा। यहाँ नंबर 19-20 हो जाए तो काम सारा गलत। इधर तो कहता है पढ़े कोई दिखावे कोई तो सवाब कहनों मिले, उत्थे जेडे खत्म पढ़ते बैठे होते उन्होंने की तकदीर चाहिए वधी मैं थोड़े प्यो नूं ना बख्शावना। वो मशीना उस्ताद नहीं मैं स्पेशल 10 मिनट पूरा कुरान इस तरह बंदे होंगे साथ, इधर पढ़ भाई यअमलू तअमलू इतना आवाज़ आएगी। अब दे गल खड़के सी जान के हाँ उस्तादों मट के रखो हाँ लगा काम मेरे उन्होंने सारे की तवज्जो उदा आती गल कीन पकते पे जरद है हलवा है किश है। वो आते ना खत्म वाले आए तो उन्हें आख्या भाई उस्ताद जी खत्म पढ़ना किथे, मसलन मिसाल देना चाहना कल वाली बस्ती की पक्के खवैसो उस गरीब बंदे चाचू को रस्सा पापे देते सा ओ कल वाली बस्ती रोजे थे अल्लाह के सवेरा लंबा सफर करिए थे ओ दूजा बंदा आया मल्लू मोड़ तो उस उस्ताद जी कट्टा रखे हुआ आज खुदा की कसम VIP बनाया जिन्हें देखे ने शेरी ते छोरा कवाया बड़ा मजेदार अल्लाह ताला जज़ा खैर दा। तो फरमाया कहने लगे आओ जी उस्ताद जी मल्लू मोड़ खत्म पढ़ना, कट्टा भी है ते नाल खीर है ते नाल सेवी ते नाल माशो लंगर है ते पुलाव है ते नाल कोई सूट छूट है ए मल्लू मोड़ ये मल्लू मोड़ ना ए जब नाल खलोता आई आ अली आबाद का टपसा दा नाल ही और ऐस मिल टपड़ियां ये अबुल खैर है कोई अमले दा बंदा है उठो बे छोरो ना हो दो तैयारी करो। अल्लाह ये तो हालात रह गए खुदा की कसम। मेरा भाई इसाले सवाब जो होता है इसमें असल फायदा तब होगा जब तेरी मेरी औलाद दीन की तरफ लगेगी, जब वो अच्छे अमल करेंगे फिर सवाब मिलेगा। हाँ अल्लाह चाहे तो किसी दोस्त की दुआ का असर उस पर पहुंचा दे कादिर है, वरना कौन किसी के लिए दुआएं करता है। ये सब बातें होती हैं इल्ला माशाल्लाह बड़े कम लोग हैं जो किसी दूसरे का दर्द रखें। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी मुझे फ़ायदा होता रहे तो अपने बच्चों को बच्चियों को कुरान सुन्नत की तालीम पे लगाओ, वो पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलता रहेगा। अब एक मसला आखिरी समात फरमा लें, ये इतना बड़ा मसला क्यों बनाया हुआ है कि कब्र पे अंदर अजाब हो रहा है जी ऐसे करो। अब ऊपर कुछ उलमा कहते हैं वहाँ टेनियाँ रखो, सबज टेनियाँ रखो और कुछ दालें शाले रखो, फिर पानी शानी का छिड़काव करो। आजकल बड़ी गर्मी होती है, ये उतले पानी के छिड़काव का सर तले उसी इफ्तारी टाइम बढ़ते गड्ढे वेले कुत्ते बह जा तो ना कि शाबा भाई तुसी भी समझो सी पीते बैठे राजा सो कुछ कहो लुगो तले लगो साढ़े रोजे छोड़ाओ एक ही करते बैठे हो छाते बैठे हो। अब एक बंदा ऊपर छिड़काव कर रहा है, मुर्दा बकौल इनके नीचे जिंदा हो गया है। अब कुत्ते वाली दाल का कोई फायदा होना, हरामियों को रखने ने तो बोटियां रखो, आप बोटियां खाते होने के वास्ते दाल रख के आते। अब जनाब जलेब डाले जा रहे हैं ऊपर जनाब कब्र पे और कोई दरियाओं में, ये सब कहानियां यार क्या शरीयत तुमने मजाक बना रखा है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत नाफिशात के नज़दीक जितने मोमिन नेक साले फौत होते हैं, मुवाहिद लोग फौत होते हैं, उनको फिर दुनिया की किसी दाल मुर्गे कट्टे बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह सही कहता है जन्नत दस्तरखान दे मौजा की थी आओ जितना थोड़ा दिल करता है। इन्हें हरामियों को पता कब्र के पखे लैंदे पता ना मतलब खले पे लगते हैं बगौल इनके, तो इनको पता होता है ऊपर पंखे लगाते हैं। कभी साढ़े किसी की कब्र तवे कह रहे कच्चियां कब्र असी कहते हैं सोने की सुन्नत अमल करे सो इंशाअल्लाह साढ़े वडेरे अल्लाह जन्नत के जेड़े सोने बाग अता कर सी। अब मसला ये होता है कि ये इतनी बड़ी जो है गंगाराम कहानी ये सुनाई जाती है तो ये इसके लिए होता है कि जब लोग आएंगे कुछ नजराने लाएंगे कुछ चावल लाएंगे, मोहब्बत होती है लोगों को अपने बड़ों के साथ, तो ये हमारा भी कुछ दाल साथ चलता रहेगा और निज़ाम चलता रहेगा।
خدا کی قسم اگر ایک آیت سمجھ لی جائے نا بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آخری حوالہ دکھا سکتا ہوں. ایک قرآن کی صرف پورے عنوان پہ مردے سنتے ہیں نہیں, اس قبر میں زندہ ہوتا ہے کہ نہیں, پھر کہتا ہے نہیں 40 قدم ہٹتے ہیں تو مردہ اٹھ کے بہ جاتا, میں آ کے تو اٹھائی لیاؤ, بہ گیا تو نال لے جاؤ بابا جی. سب خلاف شریعت باتیں ہیں. اصل میں ایک مسئلہ اگر سمجھ آ جائے بہت سارے مسئلے سمجھ آ جاتے ہیں. مرنے کے بعد, توجہ چاہتا ہوں, مرنے کے بعد نبی ہو یا غیر نبی, ولی ہو یا عالم, عالم ہو یا جاہل, کاروباری عوامی بندہ ہو یا پروفیسر, کوئی چھوٹا ہو یا بڑا, اس کی روح قبض ہونے کے بعد آیا قیامت سے پہلے روح جسم میں واپس آتی ہے کہ نہیں, بس اور کوئی بحث نہیں ہے. ایک آیت پہ صرف اسی مسئلے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. اگر روحیں لوٹ کے آ جاتی ہیں پھر سب یہ مڈیروں والی بات بھی ٹھیک ہے, پھر اس قبر میں زندہ ہونے والی بات بھی ٹھیک ہے, پھر روحوں کا گردش کرنے والی بات بھی ٹھیک ہے, ان کا حج کرنے والی بات بھی ٹھیک ہے, ان کا گھروں میں آنا بھی ٹھیک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک تو لکھنے والا لکھتا ہے ایک بزرگ 70 شکلیں بدل کے آتا جاتا ہے, ایک وقت میں 70 جگہوں پہ افطاریاں کر سکتا ہے. میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر 70 جگہ تے دسترخوان ہوئے ہک جا تو 70 آ جا تو وقت کے مرضی کے. اگر گھر میں تو اس نے رہنا کیا بنے گا؟ یہ کون سی باتیں تم سنا رہے ہو؟ اب ایک مسئلہ سماعت کرو. روح قبض ہونے کے بعد روحیں لوٹ کے آتی ہیں کہ نہیں؟ اگر لوٹ کے آتی ہیں پھر وہ میرے بھائی سچے ہیں, اگر نہیں لوٹ کے آتی تو پھر قرآن سچ ہے کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہے, پھر جہاں روحیں ٹھہرتی ہیں وہی حساب کتاب ہوتا ہے. اور قرآن نے ایک فیصلہ کیا ہے روحوں کے متعلق, آپ اسے سماعت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. 2 طرح کی روحیں اللہ قبض کرتا ہے. یہ تھوڑی تکلیف کریں, آپ سورۃ زمر 24واں پارہ نکالیں. صفحہ نمبر 418 کی سورۃ زمر ہے, 24واں پارہ ہے, آیت کریمہ کا نمبر 42 ہے. اچھا, جو آپ میں سے قبریں بناتے ہیں ان میں سے اگر کوئی ساتھی بیٹھا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں. یاسین بیٹھا؟ اچھا چل سے بیٹھا. بابا یاسین بیٹھا کہ لگے او بابا یاسین بیٹھا ہے. اب دیکھو بابا جی ذرا کھڑے ہو کے بات ذرا بتائیں, کبھی ایسا ہوا جب قبریں بناتے ہوئے کسی مردے نے کسی پکڑ لی ہو, کئی پکڑ لی ہو, ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں, ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں. اسی طرح بات ہے جو دیگر قبریں, دیکھو ایک سمپل سی بات ہے. بابا جی کو اللہ بہت بڑا اجر دے. یہ دیکھو فی سبیل اللہ قبر بنانا یہ تھوڑا سا عمل نہیں ہے. ہر قبر کے بدلے میں اللہ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. یہ آقا کا فرمان ہے. جو قبر اللہ کی رضا کے لیے بناتا ہے کسی مومن کی, اللہ اس قبر بنانے والے کے بدلے میں جنت میں اس کی کوٹھیاں بنا. چاچے یاسین کو دیا میں نے بھی دیکھ کوٹھیاں تیریاں ڈیگوڑیاں, اللہ تعالیٰ جنت اعلیٰ مقام دے, فی الحال لوڑے کہ بہرحال دیے. دیکھو نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ٹائم ضائع نہ کیا کریں. اگر آپ فارغ ہیں کام پہ نہیں ہیں تو کوئی مومن فوت ہوا ہے آپ اس کی قبر بنانے میں چلے جائیں, فوراً چلے جائیں. اور قبرستان میں گپ شپ نہ لگائیں, مزاح نہ کریں ورنہ دل مردہ ہو جاتا ہے. وہاں عبرت کی باتیں کہ یار ایک دن ہم نے بھی آنا ہے. اب دیکھو بابا جی بھی کہہ رہے ہیں جو دوسرے قبریں بناتے ہیں یہ مشاہدے میں بھی ہے, ہڈیاں ڈھانچے ملیں گی, کبھی یہ نہیں ہوگا. یہ آدی وال قبرستان میں اگر اسی کو جنت بنائیں جس طرح میرے دوست کہتے ہیں تا حد نگاہ جنت بن جائے گی. میں چھتے کھلا رہا ہوں, میں پورے مرضی پورے دن نظر ماردا انشاءاللہ. جو تو میرے کو پوچھ دو میں دسے سا. مسجد عائشہ میں کھڑے ہو گئے, جو حرم شریف کی وہ جو عائشہ گھڑی ہے ٹائم پیس, وہاں جو میرے ساتھی ساتھ تھے ان کا ٹائم بتایا کہ وہاں یہ ٹائم ہے. انسان کی اگر نظر ٹھیک ہو تو اس کو دور دور تک نظر آتا ہے. اور اتنے تو پھر ایک مردے دا وہ اگر نظر مارے تو ساری مسجد ہی مچ لگی اس تک تو میری جنت نکلو تو سی. اب مسئلہ یہ ہے یہ عقل و نقل کے خلاف ہے میرا بھائی. یہاں جنت نہیں ہے, یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. کچھ نے ربوے میں جنت بنا لی, کسی نے کئی جنت بنا لی. اسی کہتے ہیں جنت اوہی ہے جڑی رب بنائیے, جنت اوہی ہے جڑی معراج والی رات سونے اپنی اکھاں نال ویکھیے. یہاں فرض جنتے نہ بناؤ اپنی اپنی مرضی سے. عند سدرۃ المنتہی انتہا جنت المأوی, جہاں 7 آسمانوں کی حدود کا اختتام ہوتا ہے وہاں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی ابتدا ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہے ہو؟ اب ذرا اس آیت کا معنی سنو اور دعا کریں. فرمایا تھک نہیں گئے, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا
اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جنہیں ابھی موت نہیں آئی نیند کی حالت میں ان کی بھی روحیں قبض کر لیتا ہے، لیکن فرق رہتا ہے جو نیند میں ہوتا ہے اس کا تعلق رہتا ہے جسم سے، خواب بھی آ رہے خیالات بھی آ رہے، جو فوت ہو گیا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر روک لیتا ہے، یمسک کا معنی روک لیتا ہے، الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، انہی کی روحوں کو جن کے اوپر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے موت کا، روک لیتا ہے۔ کیسے روکتا ہے؟ یمسک السماء ان تقع علی الارض، جیسے میں نے آسمانوں کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ زمین سے نہ ملے، کوئی کہے رات میں نے دیکھا تھا آسمان زمین کو ملنے آیا، مل کے چلا گیا، وہ ملنے آئے گا تو ہر چیز کرش ہو جائے گی، جس طرح وہ جھوٹ ہے اسی طرح روح کا ایک انچ بھی نیچے آنا یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح میں نے آسمانوں کو روک کے رکھا ہوا ہے قیامت والے دن وہ زمین کی طرف آئیں گے، اسی طرح میں نے روحوں کو روک کے رکھا ہوا ہے قیامت سے پہلے وہ جسموں میں واپس نہیں آئیں گی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مسمى، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو ایک وقت معین تک، یعنی جو بندہ بھی سویا ہوا ہے اس کی روح واپس آ جاتی ہے، جب تک اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے روح اندر رہے گی۔ یہ دو جملے بولے، جہاں موت کا ذکر آیا وہاں فرمایا یمسک، کیا فرمایا؟ یمسک، جہاں نیند کا ذکر آیا وہاں فرمایا یرسل، وہاں کیا فرمایا؟ یرسل، یرسل کا مطلب ہے واپس لوٹ کے آ جاتی ہے، یمسک کا مطلب ہے روک کے رکھتا ہے واپس نہیں آتی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو میری کتاب میں غور و فکر خلاصہ کلام، جہاں میت اور اس کے لواحقین کا معاملہ ہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم غسل بھی کروائیں گے، کفن بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھائیں گے، اس کی یہ زمین والی قبر بھی بنائیں گے، وہاں سجدہ بھی نہیں کریں گے، وہاں بیٹھیں گی بھی نہیں۔ جہاں اللہ اور مردے کا تعلق ہے سوال و جواب کا تو وہ روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے دن بھی سوال روح سے ہوا تھا، اب مرنے کے بعد بھی سوال کس سے ہونا ہے جی؟ روح کے ساتھ ہونا ہے۔ اچھا ہے تو علیین میں، برا ہے تو سجین جہنم کے گڑھوں میں۔ اب ایک مسئلہ آخر میں یہ تھا، یہ قبر میں جو ٹینیاں رکھی جاتی ہیں آخر کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، ساری زندگی میں ایک بار رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزتاً یہ منظر دکھایا گیا، ورنہ آپ اکثر قبرستان سے گزرتے تھے، اس میں بھی امت کی اصلاح تھی۔ دو منافق تھے جن کی قبریں تھیں، ایک چھوٹے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا مسلمانوں کو لڑاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے دکھایا اپنی قدرت سے کہ یہ چھوٹے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا، یہ مومنوں کو لڑاتا تھا، تبھی ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سبز ٹینیاں رکھو، ہو سکتا ہے کچھ ان میں کمی آ جائے ان کے عذاب میں۔ تو اب مولانا صاحب کہتے ہیں قبرستان میں جتنی قبریں ہیں سب پہ ٹینیاں رکھ دو۔ سب پہ کیا رکھ دو؟ یہ کی مطلب ہے تلے کی ہو رہے ہیں؟ وہ تو اندازہ لاؤ، ختم ہے، چار شاہی کھا گیا ہے، لنگر ہی کھا گیا ہے، ہر چاہ کپڑے ہی لے گیا ہے، وہ تو ٹاڑیاں رکھا کے عذاب ختم دسی آیا ہے، ختم اللہ علیہ قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوہ، تمہارے دلوں پہ مورے ہیں، تمہاری کانوں پہ مورے ہیں، تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ بیچارے ساتھ مدد استاد سے یادہ بیٹھا، وہ جو کچھ ہی لے کے چلا گیا، آخر تے آدھا ہوں قبر تے سبز ٹینیاں رکھو تاکہ پتہ لگے انہاں اندر کھلے پہ لگ دیں، تاکہ پتہ لگے ان کو کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو دوستو یہ خلاف شریعت باتیں ہیں۔ تو اب قبر کے اوپر چھڑکاؤ کرنا یہ ٹھیک ہے، اس کو سنوارنا ایک بالشت کے برابر، اس حد تک شرعی طور پہ اجازت ہے۔ یہ آپ عرب کنٹری میں جائیں، اللہ سب کو مکہ مدینہ لے جائے، ایک بالش سے زیادہ قبریں نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایران، ہندوستان، پاکستان اتنی قبراں بڑیاں جو ڈر رہا مردہ وچوں نکل کے نہ آ جائے۔ وہ آدھے نا بھائی کچھ آئے بیچارے نویں کسی اور ملک چوں تھے، یہ جتنے بھوں اسی جٹ رکھ دیا کیسے دن اس لڑ جاؤ بہت ہی لڑ، وہ بیچارے نملوں کی کھلاری نا، اس کا اچھا اتنا بڑا بزرگ، اتنی بڑی قبر، اس بیچارے قبر نہ پوجا رہی ہے، وہ سمجھا کوئی ایڈا بڑا بزرگ بنا ہوا ہے، بہت ہی دھاڑ کو قبر ٹھوک کو صحیح شروع کر۔ دوستو یہ سب ہمارے ہاں جاہلانہ طریقے کار ہیں۔
قبر کچی وہ سنت کے مطابق ہے، پکی بنانے سے اس میں میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آدن بھائی دوجی برادری دے لوگاں انہاں اپنا مکان چ ویچا، انہاں دی ماں مر گئی، تو وہ مکان ویچ کے ماں دی قبر پکی بنا کے اتنے مار سنگے مار دا یہ وہ پھول ڈیزائن ہے۔ سردیاں دی راتاں بارش لگی ہوئی، ہن جڑے ٹینٹ تے لائے ہونا وہ جو پانی چوے تا ہوا ٹھنڈی لگے، ایک دن گالی کڈا رکھ نارا نہیں ہو چنگا بلا مکان آئی تے وچوا کے سارا اس کیا گئیاں گلاں چھوڑ ماں دا وے پوری قبرستان تے لت نہیں پھیری ایندی قبر کسی لیے اندازہ لگاؤ یار یہ کون سا دین تم لے کے پھر رہے ہو۔ زندگی میں اس کو عمرہ کراؤ یار، اس کو حج کراؤ یار، اس کو عید پہ اچھے کپڑے لے کے دو، اس کو سحری افطاری اچھی کراؤ، یہ تو ہے طریقہ اچھا۔ یہ مرنے کے بعد جو تم یہ سارے کام کر رہے ہو جو خلاف شریعت، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو میرے دوستو یہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ یہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب مولانا صاحب کے کھانے کا پروگرام ہے، جہاں روح ٹھہرتی ہے وہاں حساب کتاب ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عذاب قبر سے بھی بچائے اور اپنی رحمتوں سے ثواب اور اپنا دیدار عطا فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے یہ جملے قبول فرما لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ وہ ہوں تو بڑی جدت آ گئی لیکن پرانے جڑے تھوڑی پچھلی عمر دے مثلا پکی عمر دے وہ پرانے دور میں جس طرح ہسپتال ہوتے ہیں اکھا بڑھدیاں بابے دیا اگو پٹی کیڑی لگی ہوئی ہے سبز رنگ کی، یہ کیا علامت ہوتی تھی کہ اس سے اب بچنا ہے، مریض آدمی ہے اس نے آنکھ بنوائی ہوئی ہے، آنکھ خراب ہویا تو پٹی اتنے ساوی لیندے آ جدا دماغ خراب ہویا جدا وہ جو سارا ہی خراب تو چولے جاوا بالا ہے۔ تو یہ سب اس طرح کی کہانی ہے۔ اصل میرا بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مرنے کے بعد بھی عزت بنے اور بلندیاں ملیں، اللہ کی کتاب کو سمجھو اور آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ ایک مسئلہ سنو، اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ فوت ہو گئے ہیں کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی نہ تھا، آپ کی قبر بنانے والا بھی نہ تھا، اچانک کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے، آقا کی سنت پہ عمل ہے، اللہ اس جنازے کا بھی محتاج نہیں، اس قبر کا بھی محتاج نہیں، ادھر موت آئے گی آپ کو سیدھا آپ کی روح کو جنت کا وارث بنا۔ اگر شرک نہیں ہوگا، اگر جان بوجھ کے پیغمبر انقلاب کی شریعت کی مخالفت نہیں ہوگی، انشاءاللہ جنت اللہ بڑھائی اپنے سجنا واسطے میرے مشرق کے انہوں نے کی ہوتے تعلق الحمدللہ۔ یہ تھوڑی سی یہ کیا نام بتایا تھا بھائی محمد علی جی بھائی محمد علی صاحب یہ شہر سے آتے ہیں جی دورے میں، کدھر ہے محمد علی صاحب؟ بیٹھے ہیں یہ پچھلے سال کی امانت ہے، تسی ذرا سب جائے سامدہ شہر ہے نیتی کو لینا محمد علی دے دے، یہ پچھلے سال کی امانت ہے، آئیں تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ سر خیر کا اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے مختلف ساتھیوں کو روکتے ہیں، یہ بھی وہ ثواب سمجھتے ہیں، مدنی مسجد نہ جانا، درس قرآن نہ سونا، وہاں جمعہ نہ پڑھنا، یہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، یہ پیغمبروں کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ یہ سابق اسی کہ تسی جو مرضی کیتی رکھو، ساڈا کام ہے قرآن و سنت دی نوکری دیتی رکھنا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے مستقل ساتھی ہیں دورے میں۔ ایک بھائی صادق صاحب آتے تھے، فوت ہو گئے نا صادق صاحب آتے تھے یار، کچھ بندے ایسے ہیں نا بڑی خوبصورت موت ہے، رشک آتا ہے ان میں، بڑا نیک آدمی تھا، بادشاہ بڑا خوش ہونا، کبھی اگر عنوان کوئی اور چل پڑے نا کچھ مختلف عرصہ مثلا کوئی واقعہ چل پڑا ہے 2-3 جمعے ہو گئے ہیں تو مجھے کہتا یار توحید سنا ہے بڑے دن ہوئے، چارجنگ ساری ختم ہو گئی، سانو کوئی توحید پہ سنا دی تھوڑی، تو بڑا دل خوش ہوتا تھا ایسے لوگوں کو۔ اب موت کتنی خوبصورت آئی، زبان پہ کلمہ جاری ہوا، روح پرواز۔ ایک ادھر سے ساتھی آئے پچھلے دنوں، ان کے بزرگوں کی تصویر دکھائی تو مجھے یاد آ گیا، مستقل وہ ہمارے نمازی تھے جمعے کی، تو ان کی موت سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرا سٹارٹنگ دور تھا ادھر شہر کا مجھے سب ساتھی پہ کوئی اور تو ہم گئے بولڈنگ کی طرف، درس تھا تازی تھی کوئی ابتدائی دور میں، تو وہ ادھر نہ میں کھانا کھاتا ہوں نہ پانی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس نہیں آتے وہاں تھوڑا سا ان تک پیغام پہنچے اور بھاگم بھاگ ادھر، تو وہاں پہ کچھ قرآنی حوالہ جات میں نے دیکھا ہے۔ ایک ٹیچر تھے ہالبر ماسٹر ریاض ہے، تو میں ادھر پہنچ رہی ہوں سائیکل پہ نا اس میں دھوتی باندھی ہوئی ہے، وہ بھی پیچھے آ گیا، تو مجھے شک سا پڑا کہ یہ ادھر تھے محفل میں یہ درس سن رہے تھے، رو رہا دفتر میں ادھر تھے ہم، تو کہتا ہے یہ جو تم نے باتیں وہاں کی ہیں یہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا قرآن کے سامنے یہ دیکھو پڑھا ہوا تھا، ٹیچر آدمی تھا، اب رو رہا ہے، کہتا ہے میں نے زندگی بیکار کر دی مولانا صاحب، اگر میں اب مر گیا اس حالت میں اور آپ نے مجھے توحید نہ سکھائی، میں معاشرے میں آپ کا گریبان پکڑ لوں،
میں کہا خدا کا نام اور ایک دیہڑ ایک سارا دین یہ کو میں گھول کے تو نہیں پاؤں گا. کہتا نہیں میں نے کہا جی ابھی درس ہوا تھوڑا سا ریسٹ. اس نے کہا کوئی ریسٹ نہیں ابھی ادھر سنا ہوں مجھے. خیر وضو کیا چائے سے منگائی. شام تک وہ بندہ بیٹھا رہا رو رہا ہے. دوسرے دن پھر تیسرے دن پھر میں کہ یار تھوڑا سا نا آپ مہربانی فرمائے ضروری باتیں جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں اب ایسا ایسا چلتے جائیں گے. اچھا اللہ کی قدرت آپ دیکھیں. وفات جب اس کی طبیعت خراب ہوئی بچے لے گئے ادھر پھاٹک کے قریب پہنچے کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے پہلے کہتا ہے ادھر مدنی مسجد میں جاؤ اور درس قرآن سنا کرو. مجھے جو عقیدہ اللہ نے وہاں سے دیا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے سامنے جنت کے دروازے کھلے. یہ قرآن کے برکات ہیں یار. جو بندہ قرآن سے جڑے اسی کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا. جو قرآن سے پشت کرے گا اسی کلمہ جاری ہو. جنت اس کے لیے اللہ نے بنائی ہے. میرا دوست میں بہت بڑا کمزور ہوں. میں اپنی کوئی ولایت کا دعویٰ نہیں کر رہا. میں مومن بندے کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. آپ کا شان مجھ سے ہر طرح بہتر ہے. میری یہ خواہش ہے کہ آپ سب آپ کے اہل و عیال آپ کے دوست احباب اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں. خدا کی قسم آپ کے گھروں کو اللہ چمکا دے گا, آنے والی نسلوں کو چمکا دے گا. آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا اللہ نے گھر بنوا دیا ہے. اب ہم سب پہ لازم ہے کہ اس کو آباد کریں. اگر ہم جمعے میں درس میں اپنے دوستوں کو دعوت دے کے لاتے ہیں, کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. میں نہیں جانتا انہیں, ان کی داڑیاں نہیں تھی, اب ملتے ہیں کہتے ہیں حضرت آپ نے دل سے بھی کہا تھا, ہم نے اعلان کر دیا. جس طرح 27 کی رات کو ہو گیا ہے, کچھ ساتھیوں نے اعلان کیے ہیں, تو یہ زندگیاں بدل جاتی ہیں اس سے. تو یہ ذخیرہ آخرت ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ اس کو ہدایت ملے اور آپ کی میری نجات کا اللہ سبب بنا دے, تو یہ ذخیرہ آخرت ہے. اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. مولا ہم کمزور ہیں, ہر طرح سے کمزور ہیں. تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, ہماری خطائیں معاف فرما دے. اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں, تجھ سے تیری محبت چاہتے ہیں. تو ہم سے راضی ہو جا, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یہ جو حق تھا وہ تو ہم ادا نہیں کر پا رہے. مولا یہ ٹوٹے پھوٹے عمل ان کو قبول فرما لے اور اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کو سرخرو فرما دے. دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا. ان کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما. اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما. یہ جتنے دوست باپ مائیں بہنیں بالترتیب تیرا قرآن سنتے رہے ہیں, ان کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرما. سب کی جھولیاں رحمتوں سے آباد فرما. جو دور سے ساتھی تیرا قرآن سننے آتے ہیں ان کو بھی بہت سارا اجر عظیم عطا فرما. جو اہل علاقہ کے یہ میرے دوست اور بھائی, ان میں جذبہ شوق پیدا ہوا ہے, ان میں مزید محبت دین پیدا فرما اور ان کو اپنا گھر آباد کرنے والا بنا. اے اللہ سب کی جھولیاں آباد فرما دے. بیماروں کو شفائے تامہ عطا فرما دے. جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مولا جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹوں والی نعمت عطا فرما. جن کو دی ہے ان کو نیک صالح بنا. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اپنے دین کے لیے قبول فرما. بچیوں کی قسمت اچھی فرما. سب والدین کو اپنے بچیوں اور بیٹیوں کے معاملے سرخرو فرما. سب کی ضروریات غیب سے پوری فرما. دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. شریروں کے شر سے محفوظ فرما. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرما. ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. یہ دجالی قوتیں اکٹھی ہو کے دین کی ساری جو شمع ہیں ان کو روکنا چاہتی ہیں, مولا تو ہی دین کی شمع بلند فرما دے. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. علماء حقہ کی حفاظت فرما. ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما. جتنی یہ کفریہ طاقتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما. اسلام کا غلبہ فرما. اسلام کے پرچار کرنے والوں کی حفاظت فرما. مولا جو نعمتیں ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ ہم سب کو عطا فرما. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. مولا فقط اپنے دروازے کا محتاج بنا کے رکھ. ہماری ضروریات غیب سے پوری فرما دے.
ہم سب کے لیے تو ہی کافی ہو جا، ہم سب کی ضرورتوں کے لیے تو ہی کافی ہو جا مولا، ہمیں کسی کی طرف نہ دیکھنا پڑے مولا، ہم سب کو وسیع حلال کا رزق عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، عبادت والی زندگی عطا فرما، تقوی پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے تو نہ بچائے تو ہم نہیں بچ پائیں گے مولا، ہمیں گناہوں والی زندگی سے محفوظ فرما، ہمیں نافرمانی والی زندگی سے بچا لے، ہمیں ہر قسم کی آفات پریشانیوں سے بچا مولا، ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، ہم تیرے غصے اور غضب سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تیرے غصے اور غضب سے پناہ مانگتے ہیں مولا، تیری پکڑ سے پناہ مانگتے ہیں مولا، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں مولا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، معاشر کی گرمی سے پناہ مانگتے ہیں اللہ، دنیا آخرت کی شرم ساریوں سے پناہ مانگتے ہیں مولا، ہمیں کامل درجے کی عزت عطا فرما، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما مولا، ہمیں فقط اپنی رضائے کامل عطا فرما، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمارے جو والدین اساتذہ کرام فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں ان کو صحت والی عزت والی سلامتی والی عبادت والی زندگی عطا فرما، تمام مسلمانوں کے گھروں کو رحمتوں کا مرکز بنا دے، اور جو حادثے میں ساتھی فوت ہوئے ہیں ان کی تو مغفرت فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما، جہاں کہیں بھی کوئی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے آپ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں سب کی جوڑیاں رحمتوں سے آباد فرما، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا تقبل منا انک انت۔ کل درس کی چھٹی ہوگی انشاءاللہ، اگر اتوار کو عید ہوئی تو